السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ایک ایسے ریئیکشن ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو مولا علی کی شان میں ہے، جس کو کچھ ظالموں نے وہ پیچھے سے وار کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ مولا علی کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، تو میں نے سوچا چلو آج اللہ کے شعر حیدر کرار فتح خیبر ان کی شان بیان کر دیتے ہیں۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور علی کا نام لیتا ہوں تو منافق جو ہوتے ہیں وہ کٹ کٹ کے گرتے ہیں۔ بتاؤ بھلا وہ میری تلوار کیسی ہے، کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کمزور تھے تو ان کے لیے یہ زوردار تماچا ہے۔ اللہ کا شعر کبھی کمزور نہیں ہوتا، ہاں وہ اللہ کی مصلیت سے خاموش رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور تھا، کیونکہ وہ خدا کا شعر ہے، حیدر کرار ہے۔ جو فاروق خان رضوی صاحب کیا کہتے ہیں مولا علی کی شان میں، چلیے اس کی تقریر ہم لوگ سنتے ہیں اور اپنا بھی ریئیکشن دے دیتے ہیں۔ فل میرے ساتھ میں بنے رہیے گا انشاءاللہ۔ چلیے۔ والد نے ابو طالب نے نام رکھا علی، اور میں یہاں نام پہ ایک نام پہ بڑی بہترین گفتگو کروں گا جو آپ کے لیے پہلی مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول نے کہا ابو طالب چچا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا محمد علی۔ کہا عمدہ نام ہے، سرکار نے پسند کیا۔ علی کے معنی ہوتے اعلیٰ، بلند و بالا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا اس کی نام بلندی کی انتہا نہ ہو، بلند و بالا، بلند تر۔ والدہ نے کہا کہ میں تو اسے حیدر پکاروں۔ سبحان اللہ۔ حیدر کے معنی ہوتے شیر ببر، حق۔ شیر نر۔ حیدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیر ببر، شیر نر۔ دیکھیے عربی زبان کے بڑی فصاحت ہے عربی زبان میں، یہ علماء جانتے ہیں، ہمارے مدارس کے پڑھنے والے بچے تو اب جانتے ہی ہے۔ فصاحت ہے، دنیا کی واحد ایسی زبان ہے عربی جس کی مقابلے میں کوئی زبان بیٹھتی، سبحان اللہ۔ کوئی زبان نہیں بیٹھتی۔ ایک چیز کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، الفاظوں کے تعین سے اس چیز کی حیثیت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے، یہ عربی کی فصاحت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ سے میں پوچھوں کہ ابھی آپ باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بولیے۔ آسمان، ابھی رات ہی میں آپ اٹھے اور نگاہ اٹھائے، چمکتا ہوا ایک دکھیں گا گول گول، کیا دکھتا ہے اسے؟ اور کیا بول سکتے ہیں آپ چاند کو؟ کمر عربی ہے، اردو کی بات کر رہا ہوں میں، آپ اردو بولیے ذرا۔ اردو میں ہمارے یہاں چاند کے لیے چاندی لفظ ہے اور کوئی نہیں ہے، مگر عربی میں چاند تو خیر اردو کا لفظ ہے، صرف ایک لفظ نہیں ہے، کئی لفظ ہے۔ عام دنوں میں ہو تو کہتے ہیں قمر، 14ویں رات کے دنوں تو کہتے ہیں بدر، اور چاند رات کے دنوں تو کہتے ہیں ہلال۔ سبحان اللہ۔ وقت بدلا اس کے نام بدل گئے، شے ایک ہی ہے۔ یہ عربی زبان کی فصاحت ہے۔ اور اگر عربی جاننے والے نے 14ویں رات کا 14 تاریخ کا چاند ہو، 15ویں شب ہو اور چاند پورے شباب پر، اور کوئی کہے قمر ہے تو کہیں گے بیوقوف ہے، جاہل ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، زبان ہی نہیں آتی، نام کے معنی عجمی ہے، یہ سمجھا۔ عربی نہیں ہے۔ چاند رات کے دن کا وہ باریک چاند ہو، وہ جو بالکل باریک سا ہوتا ہے ناخن کی طرح، وہ دیکھ کے کہے کہ ارے صاحب یہ تو بدر دکھ رہا ہے، کہیں گے پاگل ہو گیا، اس کو بدر نہیں کہتے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو جیسا وقت ہوتا ہے ویسے نام بدلتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اونٹنی کے 100 سے زیادہ نام ہے عرب میں۔ اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹنی کی عمر کتنی ہے، کتنے بچوں کی ماں ہے، اس وقت حاملہ ہے کہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اونٹنی کا جب نام پکارا جاتا تھا، ایک نام لے لیتے تھے اہل عرب کے، کسی اونٹنی کا تعارف کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا بھائی اس اونٹنی کے بارے میں کیا ہے، تو اس اہل عرب میں سے کسی نے اونٹنی کا نام لے لیا، اس نام سے پتہ چل گیا کتنے مہینے کی حاملہ ہے، کتنی عمر ہے، کب پیدا ہوئی، سب پتہ چل جاتا ہے۔ بے شک۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے اہل لغات میں کہ شراب کے 300 سے زیادہ نام ہیں۔ شراب کے، ہمارے ہاں شراب ایک شرابی ورڈ ہے اور کوئی ورڈ نہیں ہے اردو میں، لیکن شراب کے 300 نام ہے۔ اس کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کتنے سال پرانی شراب ہے، کس شے کی بنی ہوئی شراب ہے، کتنا نشہ رکھنے والی شراب ہے، یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ عربی کی فصاحت ہے۔ تو ویسے ہی حیدر بالکل ڈائریکٹ نہیں آیا، بڑے ناموں سے چھن کر، بڑی کیفیتوں کے بعد بدل کر حیدر۔ اب حیران ہو جاؤں گے حیدر کتنا بدلا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حیدر کے میں نے کہا شیر، تو کون سا شیر؟ یعنی شیر یعنی شیر کیا؟ یہ آپ کے لیے، ہم کو دکھا تو ہم بولیں گے بس شیر،
بیٹھا ہو تو شیر ہے, کھڑا ہے تو شیر ہے, چل رہا ہے تو شیر ہے. بھائی شیر ہے, شیر ہے. عرب میں ایسا نہیں ہے بھائی صاحب, عربی ہے وہ, اس لیے تو اپنے آپ کو عربی بولتے تھے اور ہم کو اجمی بولتے تھے. اجمی یعنی گونگے, ہماری زبان ہی نہیں, ہم تو گونگے ہیں. اب آئیے, شیر اپنی کچار میں پیر سمیٹ کے جب بیٹھا ہوتا ہے, کچار کہتے ہیں گفا کو, اپنی گفا میں شیر بیٹھا ہے, پیر سمیٹے جب بیٹھا ہے, تو اس کیفیت میں شیر کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو کہا جاتا تھا اسد. یہ مولا علی کی شان بیان ہو رہی ہے. پیر سمیٹ کے بیٹھا ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد. اور یہی اسد جب اپنے غار سے نکلے اور نکل کر چہل قدمی کر رہا ہو, بھاگ نہیں رہا ہو, دوڑ نہیں رہا ہو, چہل قدمی کر رہا ہے, دھیرے دھیرے چل رہا ہے, تو اس کو کہا جاتا تھا زرغام. اب اسد نہیں بولیں گے, اسد بولا تو گیا فساد سے, اب زرغام بن گیا. اور وہی چہل قدمی کرنے والا زرغام جو ہے, ایک سمت دیکھنے لگے, چلتے چلتے ایک ہی سمت دیکھتے چلا جا رہا ہے, تو اب نام بدل گیا, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے غضنفر. کئی نام ہیں شیر کے. یہ کیفیت بدل رہی ہے, کیفیت بدل رہی ہے تو نام بدل رہے ہیں. ہمارے لیے شیر جھکا ہے تو شیر ہے, بیٹھا ہے تو شیر ہے, کھا رہا ہے تو شیر ہے. کیفیت بدل رہی ہے تو عربی میں نام بدل رہی ہے, یہ عربی کی فصاحت ہے. اور یہی غضنفر چلتے ہوئے جب دھاڑنے لگتا ہے, دھاڑ مارتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں زیغم. زیغم ہو گیا, شکار نظر آیا, شکار پہ لپکا, اور جب شکار کی طرف حملہ وار ہوا تو اب نام ہو گیا اس کا حمزہ. یہ سرکار کے چچا کا نام, حملہ کرنے والا شیر اب حمزہ, شکار پہ حملہ کرنا. اور یہی حمزہ جب اپنے شکار کو پنجے میں لے لیتا ہے اور ایسا کس کے شکار کو پکڑتا ہے کہ اب اس شکار کا دم گھٹنے لگے, سانس لینا دوبار ہو جائے, تو اب اس وقت کہا جاتا ہے عباس. یہ ہے عربی جناب. اور یہی عباس جب اپنے شکار کے ٹکڑے کر دیتا ہے, تو اب کہا جاتا ہے حیدر. یہ تین ناموں سے چھن کر آیا حیدر. ایسے ہی نام نہیں پڑا ہے بھائی مولا علی. کیا سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ ہے حیدر. اور پھر ایک نام جڑ جاتا ہے کرار, پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہو, پلٹے اور پھر حملہ کرے, پلٹے اور پھر حملہ کرے. یہ ہے مولا علی کا نام. ماں نے نام حیدر رکھا تو اندازہ لگائیے, جب سیدہ حضرت فاطمہ مولا علی کی ماں کے علم کا یہ عالم ہے, اتنی فصاحت جانتی ہے, اتنی بلاغت جانتی ہے, اتنی عربی پہ مہارت رکھتی ہے, تو بھی مولا علی تو مولا علی ہے بھائی. اس لیے میرے آقا کہتے ہیں کہ علی یہ فصاحت کیوں ہے تجھ میں, یہ خوبیاں تجھ میں کیوں ہے, یہ پیدائشی خوبیاں کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی کو مخاطب کر کے کہا, اور علی کو کہتے ہیں یا علیو الناس من شجرۃ شتیٰ, اے علی ہر کسی کا سجرہ ہوتا ہے, لوگوں میں سب کے سجرے. سجرہ سمجھتے ہیں نا, خاندان کی نسل کی جو سجرے ہوتے ہیں, ان کا باپ, ان کا بیٹا, ان کا بیٹا, فلاں کا بیٹا, فلاں کا فلاں, فلاں ابن فلاں, ابن فلاں, ابن, ہر کسی کا سجرہ ہے. وانا وانت من شجرۃ واحدہ, علی میں اور تو ایک ہی سجرے سے. دیکھا, یہ مولا علی کی شان ہے. تیرا اور میرا ایک ہی سجرہ ہے. مولا علی پہ انگلی بہت دکھانے بڑی والا فضیلت ہے. اس کو امام حاکم لائے ہیں المستدرک میں, جلد نمبر 2, حدیث نمبر 2949. امام طبرانی المعجوب الاوسط حدیث نمبر 4150. امام دہلوی مسند الفردوس میں حدیث نمبر 109. امام حیثمی مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 14582. امام متقی الہندی کنز العمال حدیث نمبر 32941. یہ تو علی کی فضیلت ہے. جی چاہ رہا ایک جملہ اور کہہ دوں, تاکہ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی ہونا چاہیے. اگر ترجمانی چھوڑ دی جائے تو شیعات کی طرف پھر آدمی راغب ہونے لگتا ہے. ہم اہل سنت اعتدال والے, اعتدال ہے. ہم اہل بیت کے بھی فضائل مانتے ہیں اور صحابہ کی. جب علی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو ہم خلفاء کو بھی مانتے ہیں. حضور نے کیا کہا علی کو, تو اور میں ایک ہی شجرے سے پیدا ہوئے. اور ابو بکر عمر سے کیا کہا, اے ابو بکر عمر, تو اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے. سبحان اللہ. دیکھیے, جس مٹی سے رسول کی تخلیق, اسی مٹی سے سیدنا ابو بکر صدیق کی تخلیق, اسی مٹی سے حضرت عمر کی تخلیق. اور بڑی تفصیل سے آقا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے جسم خاکی کو بنانا چاہا, میری مٹی کے حصے کو کچھ بچا لیا, اس میں سے ابو بکر ایک سے تیرے وجود کو وجود دیا, دوسرے سے عمر کو دیا. اور اعلیٰ فاضل بریلوی ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں. یہ تو صریح حدیث موجود ہے, لیکن اعلیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تائید وہ قرآن کی آیت بھی کرتی ہے, کہ جس میں قرآن فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نخرجکم تارۃ اخری, اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں ملائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو جس مٹی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے. ابو بکر عمر کہاں ہیں؟
یہ ہے اس کی دلیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فاروق خان رضی صاحب نے صحابہ اکرام اور مولا علی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تینوں کے تینوں جو مسئلے ہیں وہ ایک دم کلیئر کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ پیغمبر تھے، نہیں نہیں نہیں، وہ خدا بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام مولا علی کی شان میں کبھی کوئی چیز کرتے نہیں تھے، اس کے خلاف کبھی جاتے نہیں تھے وہ لوگ، اور سب اگر کوئی بھی مسئلہ آتا تو مولا علی کو سامنے رکھ کر کے ہی وہ مسئلے کا حل ڈھونڈتے تھے۔ اہل بیت سے وہ لوگ بہت محبت کرتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، مولا علی کی شان کا بیان کیا ہے، جس نے شہید کیا، دھوکے سے وار کیا ہے، وہ تو جہنم میں گیا ہو۔ یہ علامہ مولانا فاروق خان رضی صاحب نے کیا ہی پیارے انداز سے مولا علی کی شان بیان کی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میرا ریئیکشن کا پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے ساتھ میں مل کر کے دیکھا ہے، آپ نے امید کرتا ہوں فل واچ کیا ہوگا۔ اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ فاروق خان رضی صاحب نے جو بتایا ہے کہ صرف اور صرف مولا علی کو ماننا اور اہل بیت میں جو مولا علی کی شان ہے وہ، اور صحابہ اکرام کو نہیں ماننا، یہ نبی کی شریعت نہیں ہے۔ اس میں چاروں خلیفہ کو ماننا ہے، مولا علی کو بھی ماننا ہے، پھر امام حسن، امام حسین، ہم کسی کے اوپر بدگمانی نہیں کرتے ہیں، صحابہ اکرام بھی اکبر پہ ہیں۔ اور ہم کو یہ اس میں سبق اور یہ ملا کہ حیدر کرار، خدا کا شعر کسے کہتے ہیں، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، اسے کہتے ہیں حیدر کرار، کیونکہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، گھنٹڑی کو دبائے تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔